ایک خوبصورت تحریر مصر کے ایک مشہور بزرگ شرف الدین بوصیری گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ جیسے کہ والدین بچوں کو اسکولوں مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اسی طرح بوصیری کو بھی والدین نے مدرسے میں بھیجنا شروع کیا اور جلد ہی آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اس کے بعد آپ کے والد صاحب کی خواہش تھی کہ اب آپ کچھ کام کاج کریں تاکہ گھر سے غربت کا خاتمہ ہو۔ جبکہ بوصیری ابھی مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ ایک زیادہ روشن مستقبل چاہتے تھے۔ گھر میں باپ بیٹے کے درمیان کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ آخرکار بوصیری نے اپنی والدہ کو اپنے ساتھ ملا کے والد سے مزید پڑھنے کی اجازت لے لی۔ اس کے بعد آپ نے تجوید، فقہ اور باقی ضروری مضامین کو پڑھا اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اس وقت آپ ایک دنیا دار شخص تھے، مادی کامیابیوں کو ترجیح دیتے تھے، آپ غربت سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ شاعری کا وصف آپ کو اللہ کی طرف سے ودیعت کیا گیا تھا۔ آپ بادشاہوں کی شان میں قصیدے بھی لکھتے تھے، نئے شعراء کی اصلاح بھی کیا کرتے تھے، درس و تدریس بھی منسلک تھے۔ ایک دن آپ گھر سے باہر کہیں جا رہے تھے جب ایک شخص نے آپ کو روک کے آپ سے پوچھا، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی؟ شخص کا یہ سوال کرنا تھا کہ امام بوصیری کو زندگی بدلنے کا سبب مل گیا۔ اب امام بوصیری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بغور مطالعہ شروع کر دیا۔ آپ یوں ہی مطالعہ کرتے جاتے، آپ کے دل میں آپ کی محبت بڑھتی جاتی۔ جو وقت گزر گیا، آپ کے دل میں نبی آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی تڑپ جاری تھی۔ اسی دوران انہیں فالج کا حملہ ہوا اور یہ سب بے فراش ہو گئے۔ اسی حالت میں 15 سال گزر گئے۔ وہ بادشاہ جن کے قصیدے امام بوصیری لکھتے ہیں، انہوں نے پلٹ کے نہ پوچھا۔ اب بہت دل گرفتاری کے عالم میں ایک رات لیٹے ہوئے تھے جب آپ نے سوچا کہ زندگی بھر دنیا کے بادشاہوں کے قصیدے لکھے، آج کیوں نہ اس کا قصیدہ لکھوں جس کے سامنے بادشاہوں کی کوئی قحط ہی نہیں۔ اس نے ٹوٹے ہوئے دل سے سچی محبت کے ساتھ الفاظ نکلے تو اس بارگاہ میں قبول ہو گئے جس کے بعد الفاظ امر ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی امام بوصیری کے ارد صحراؤں پہ، خیموں پہ، خوش جمال چہروں پہ شاعری، لیکن اس رات وہ بدر الجزا، شمس الضحیٰ کی شان بیان کر رہے تھے، جن کی خاطر رب دنیا میں ہر چیز کو تخلیق فرمایا۔ میرا ایمان یہ ہے کہ کلام بھی رب کی ہی دین ہے، وہی رب انسان پہ اتارتا ہے۔ آپ قصیدے لکھ چکے تھے، اب قلم و دوات رکھی اور سو گئے۔ اسی رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرمایا، اٹھ ابو سری۔ امام بوصیری نے کہا، میں ہزاروں جانوں سے قربان، لیکن کیسے اٹھوں؟ کیونکہ وہ فالج زدہ تھے اور اٹھنے سے قاصر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست شفقت ان کے جسم پہ پھیرا اور فرمایا، اٹھ اور مجھے وہ سنا جو تو نے لکھا ہے۔ امام بوصیری اٹھ بیٹھے اور جم جم کے سنا رہے تھے، مولا یصلی وسلم دائماً ابداً، اے اللہ اپنی دائمی اور ابدی سلامتی بھیجیے اپنے محبوب پہ۔ میری آنکھیں آپ کی یاد میں آنسو بہا رہی ہیں اور مدینہ پاک سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، اندھیری رات میں بجلی چمک رہی ہے۔ میرے عشق کا تذکرہ لوگوں تک پہنچ چکا ہے، میرا راز محبت نہیں چھپ سکتا اور نہ ہی میرا مرض ختم ہوگا۔ تیری محبت کی میرے آنسو اور میری بیماری کی گواہی دے رہے ہیں، اپنے عشق کو کیسے چھپا سکتا ہوں؟ اے دل، اگر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہیں تو مکہ کو دیکھ کے آنسو کیوں بہاتا ہے؟ کیا محبت میں رونے والا عاشق خیال کرتا ہے کہ بہتے آنسو اور سوختہ دل کی آڑ میں محبت کا راز چھپایا جا سکے؟ تیری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ کیا تو انہیں آنسو روکنے کے لیے کہتا ہے کہ یہ بہائے جا رہی ہیں؟ تیرے دل کو کیا ہو گیا کہ یہ سنبھلنے کی بجائے مزید غمناک ہو رہا ہے؟ جب رات مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا تو میں رات بھر جاگتا رہا۔ ربط محبت نے میرے چہرے پہ، آنسوؤں اور رخساروں پہ زردی پیدا کر دی اور غریبوں کا خیال رکھنے والے، دل گیروں کی دل جوئی کرنے والے، اے مظلوموں کے ہاتھ پکڑنے والے، اے سچ کہنے والے سے گناہگاروں کا پردہ رکھنے والے، اے ازل کا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے منہ میں آپ کے دانت ایسے ہیں جیسے سیپ کے اندر قیمتی موتی ہے۔ اللہ آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابدی اور دائمی سلامتی نازل فرما۔ امام بوصیری جم جم کے پڑھ رہے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت کو قبول فرماتے ہوئے ان کے ساتھ سن رہے تھے۔ جب قصیدہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ انہیں اپنی پردہ اتار کے انہیں مرحمت فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی ان کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو چادر ان کے پاس رکھی ہوئی تھی، وقت دیکھا تو تہجد کا تھا۔ امام بوصیری 15 سال کے بعد حشاش بشاش صحت مند اٹھے، فالج کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ وضو کیا، مسجد کا رخ کیا، تہجد ادا کی، گھر سے نکلے تو ایک فقیر نے آواز لائی، ہمیں بھی تو سناؤ وہ قصیدہ۔ امام بوصیری نے تہجد عرفانہ سے کہا، کون سا؟ وہی جس کے بدلے یہ بردہ بھی ملا ہے۔ محفوظ نے چادر کی طرف اشارہ کیا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس قصیدے میں 100 سے اوپر شاعر ہیں اور کسی شعر، لفظ اور بردہ استعمال نہیں ہوا، لیکن جو چادر آپ کو دی گئی ہے اس کی مناسبت سے اس کا نام قصیدہ بردہ شریف زبان زدہ خاص و عام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرف قبولیت سے نوازا، آج تک اس کا